نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اصل جو سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ یہ دنیا کے سارے عارضی سکون ہیں، لیکن جو اصلی سکون ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کسی محفل میں، کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھر اپنے بندے کو اس سے بہتر محفل، اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا تذکرہ کروں گا، اس کو یاد کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے فرشتوں کی محفل میں۔ دوسری بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ وہ دوسرے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ آؤ اپنی حاجت کی طرف، اور پھر وہ فرشتے ان بندوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارا کچھ جاننے والا رب ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا پروردگار تیرے بندے تیری ثنا کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کہ وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا پروردگار انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کریں گے، یا پروردگار اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو پھر اور زیادہ تیری عبادت کریں گے، تیری ثنا کریں گے، تیری حمد و ثنا کریں گے، تیری تکبیر کو بلند کریں گے۔ اب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے میرے سے کیا طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یار پروردگار وہ جنت کے طلبگار تھے، تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا پروردگار انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا پروردگار اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر اور زیادہ ان کے دل میں یہ حسرت ہوگی کہ ہم جنت کو حاصل کریں، جنت کا شوق اور زیادہ ان کے دلوں میں بڑھ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا پروردگار انہوں نے دوزخ تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے دوزخ دیکھ لیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا پروردگار اگر تیرے بندے دوزخ کو دیکھ لیں پھر وہ دوزخ کے خوف سے اور زیادہ دور بھاگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں نے اپنے بندوں کی بخشش کر دی تو پھر ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرے گا، یا پروردگار وہ جو تیرے بندے تھے ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، میرے فرشتوں جو میرا ذکر کرتا ہے، جو میرا تذکرہ کرتا ہے، جو میری حمد و ثنا کرتا ہے، پھر میں ان بندوں کی اتنی شان بلند کر دیتا ہوں کہ ان سے پاس بیٹھنے والوں کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر میرے بندوں کے پاس بھی وہ بیٹھ گیا تب بھی میں ان کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔